اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا. اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. کینسر کوئی ایک وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. جو ایک ریزن مجھے پتا چلا جو سب سے خوفناک ہے. السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک میں نے بڑا امپورٹنٹ میسج آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے. ایکچولی دو میسیجز ہیں اور دونوں بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کوئی پیاری نہیں ہے تو پھر بے شک اس ویڈیو کو اگنور کر دیں اور اس کو مت دیکھیں. مجھے پتا چلا میرے ایک دوست کو کینسر ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ یہ سڈنلی پچھلے 4-5 سال میں پاکستان میں کینسر کے کیسز ایک دم سے کیوں بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور ینگ لوگوں میں، نوجوان لوگوں میں. تو اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. کینسر کوئی ایک وجہ سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. اور جو ایک ریزن مجھے پتا چلا جو سب سے خوفناک ہے، اس کے تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کو کرنے کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنا زیادہ مضر ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ 3 سال کے اور 4 سال کے بچے کو بھی وہ کینسر کر سکتی ہے. اب وہ 3 سال کا بچہ تو اسموکر نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ سگریٹ پی رہا ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ یہ ویگن کا دھواں ہے اس کو لگا تو اس سے ہوا. یہ یوسیج آف پلاسٹک بیگ جو ہے فوڈ آئٹمس کے لیے، یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ تیزی سے کینسر کو فروغ دے رہا ہے. کیونکہ جب آپ پلاسٹک بیگ میں گرم کھانا لے کے آتے ہیں، کہ جیسے آپ نے انڈے چھولے لیے، یا آپ نے نہاری لی کہیں سے، یا آپ نے کوئی سالن والا کھانا لیا، اس کو پلاسٹک بیگ میں آپ نے بند کر لیا اور وہ آپ گھر لے کے جا رہے ہیں، شاپر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، چاہے موٹر سائیکل پہ چاہے گاڑی میں، تو آپ یہ سوچیں کہ اتنی ہیٹ میں جس میں وہ سالن اس کے اندر ہوتا ہے، وہ پلاسٹک کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور پلاسٹک کے حصے اتر اتر کے اس سالن میں مکس اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا زہر ہے. اور یہی آپ لوگ جب کھاتے ہیں تو وہ کھانا تو ہمیں بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن وہ پلاسٹک ہمارے سسٹم میں جا کر وہ پھر جو اندر کئی جگہوں پہ ایک ساتھ کینسر شروع کر دیتا ہے، اس کے پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو اور تو مجھے وجوہات نہیں پتا کہ جو باقی کینسر کی وجوہات ہیں وہ تو ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں، جو اس پہ کام کرتے ہیں کو آنکالوجسٹ بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پلیز پلاسٹک بیگ کا استعمال اپنی زندگی میں اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو پلیز اس کو بہت کم کر دیں. یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے، یہ زندگی کا دشمن ہے یہ پلاسٹک بیگ جو ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت کارڈیک پیشنٹس بڑھ گئے ہیں پاکستان میں، خاص طور ہائپر ٹینشن کے، بلڈ پریشر کے، اور بڑی ینگ ایج کے، 30 سال کے، 35 سال کے لڑکے لڑکیاں پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسپیشلی لڑکیوں کو کیوں ہو رہا ہے اس ایج میں؟ کیونکہ وچ از ویری ان لائکلی. تو وہ میں نے ایک انڈیا کی ریسرچ دیکھی اس پہ، اور وہ یہ پتا چلا کہ یہ جو مکس مسالے ہم کھاتے ہیں مختلف برانڈز کے، تو ان مکس مسالوں میں ایک ضرورت سے زیادہ مقدار میں سالٹ ہوتا ہے، اور کئیوں میں اجینوموٹو بھی ہوتا ہے. اور ویسے تو ہم پرہیزی کھانا اپنی طرف سے کھا رہے ہیں کہ گھر کا بنا ہوا جی ہم نے صرف کدو کھا رہا ہوں، یا میں توری کھا رہا ہوں، یا لوکی کھا رہا ہوں، یا بھنڈی کھا رہا ہوں. لیکن اگر اس میں مکس مسالہ پڑا ہوا ہے، وہ گرم مسالہ وغیرہ اسی طرح، تو وہ اب زہر کھا رہے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کھڑا مسالہ جو سیپریٹ ہوتا ہے، جس کو گھر کی عورتیں جو ہیں خود سے بناتی ہیں تیار کرنے کے لیے کھانا، اس طرح کا کھانا بنوائیں. مکس مسالوں کو اوائڈ کریں، پلاسٹک بیگز کو اوائڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں ہر ایک کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین.